وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم قیامت والے دن ایک بہت ہی اہم معاملہ پیش آنے والا ہے جس کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اور یا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کئی برائیاں بندے کے اندر، اس کے دل میں، اس کے معاملات میں، احوال میں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو اس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس سے بندے کا عمل درست ہوتا ہے۔ مثلا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ تھا، تو اب اس کے عمل پر یہ اثر پڑنا چاہیے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، صرف اللہ پاک تھا اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو اب پھر اسی کی مرضی، ہم سب اسی کی ملکیت ہیں اور اسی کی مرضی چلنی چاہیے۔ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ بس ایسے ہی ہر چیز پیدا ہو گئی خود بخود، تو لا محالہ وہ چاہے گا میں عمل بھی ایسے ہی کروں کہ جس کا نہ زمین پہ سے تعلق، نہ آسمان پہ، یا نہ کوئی شے۔ تو اس لیے جتنے بھی عقائد ہیں یہ بندے کو یعنی درست اس کے عمل کو، اس کے ذہن کو وہ درست کر دیتے ہیں، اس لیے وہ بہت ضروری ہے۔ وہی جو ہے وہ اصل بنیاد ہوتی ہیں چیزیں۔ اسی طرح جس کا عقیدہ ہے کہ ہم نے اللہ پاک سے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ نبھانے کے بارے میں سوچے گا۔ دوسرا جو ہے وہ جس کو پتہ ہی نہیں وعدہ ہے تو وہ کیوں نبھائے گا وعدہ۔ اس طرح جس کو پتہ ہو، عقیدہ ہو کہ یہ دنیا میں آنے کی جو وجہ ہے، مقصد ہے، وہ امتحان ہے، آزمائش ہے، تو وہ بندہ عبادت اور آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے تیار رہے گا۔ نہیں جو سوچتا ہے یہاں کو عیش عشرت کے لیے آئے تو تھوڑی تکلیف ہوگی، وہ کہے گا کیوں آئی ہے، نہیں ہونی چاہیے، تو نعمتیں ملی، کوئی پتہ نہیں کیوں مل گئی ہیں، ان کو پھر جو ہے وہ غلط استعمال کرے گا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اسی لیے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جن کو یہ نہیں پتہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ مصیبتیں، پریشانیاں، چیزیں، آزمائشیں یہ سب ختم ہو جائیں، اور یہ ختم نہیں ہو سکتی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، کہ یہ موت اور زندگی یعنی اس دنیا میں بھیجنا، موت فنا کا نام نہیں ہے، موت زندگی یہ ابتدا کا یا پیدا ہونے کا نام نہیں ہے، یہ صرف اس دنیا میں آنے کا نام حیات ہے اور اس دنیا سے جانے کا نام موت ہے۔ تو یہ آنے اور جانے کا نام ہے، یہ ختم ہونے کا نام نہیں، نہ ہی شروع پیدا ہونے کا نام ہے۔ پیدا تو انسان لاکھوں کروڑوں اربوں سال پہلے ہو چکا اور وہ رہے گا بھی جو ہے۔ تو جس بندے کا یہ عقیدہ ہو، اسی پہ جو ہے، اس لیے کہتے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ بھی عقیدہ یہ جو انسانی زندگی کے 5 سفر یہ کیوں پہلے سکھائے، قرآن بھی کیوں بیان کرتا ہے اس کو، کہ اسی سے سارے آگے درستگی ہونی ہے، ورنہ جو ہے وہ درستگی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں قرآن مجید یہ 5 زندگیاں ہیں، تو قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے 5 آیتیں ہی اتری۔ کتنی آیات اتری؟ سب سے پہلے 5 ہی آیات اتری۔
اور جس میں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہی بیان ہے کہ اس رب کے نام سے پڑھو کہ جس نے پیدا کیا، یعنی اس کے پیدا کرنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ پہلے قرآن قرآن کی جو پہلی آیت تھی بتا رہی ہے آدم پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ انسان کو جو بھی ہے چیز ہے وہ اللہ پاک نے پیدا کیا۔ پھر آگے بیان ہے خلق الانسان من علق، کہ انسان کے جو ظاہری یعنی پھر دنیاوی زندگی کا تذکرہ آ گیا کہ جسم کو اللہ پاک نے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پھر آگے پھر بیان ہے اقرأ وربک الاکرم، کہ وہ رب تعالیٰ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ کرم والا ہے، دینے والا ہے۔ کیا دیا اس نے کہ اگر پیدا کیا ہے تو الذی علم بالقلم، کہ اس نے پھر جو ہے انسان کو مقصد بھی بتایا کہ کیوں تمہیں پیدا کیا۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، پھر اللہ پاک یہ بیان فرماتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب پیدا تو اللہ نے ایک مقصد کے لیے کیا اس کو، لیکن وہ تھوڑی دیر جو بندے کو وہ نعمتیں ملتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ میں تو زندہ ہوں، میں تو رہ رہا ہوں، مجھے تو یہ بھی مل رہا ہے، تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ اللہ پاک کی سمجھتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، تو فرمایا وہ اللہ کے ساتھ غفلت اور حضوری سے باہر نکل گیا۔ ان الانسان لیطغی، پھر وہ سرکشی یعنی اپنی حدوں سے باہر نکل کر وہ چیزیں پورا کرنا چاہتا ہے کہ جو اللہ پاک نے جنت میں جس جگہ بنائی ہے جہاں پورا کرنے کی، وہ یہیں کوشش کرتا ہے میں تو اپنی جنت ادھر ہی بناؤں، اور وہ کیونکہ بن نہیں سکتی کیونکہ اس کی زندگی محدود ہے، تو وہ پھر دوسروں کی حق تلفی اور غفلت اور تباہی اور کشی اور زنا اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اختیار کرتا ہے کہ میری وہ چیزیں جو ہے وہ پوری ہو جائیں، حالانکہ وہ نہیں پوری ہو سکتی۔ زندگی کا وقت بھی محدود، انسان کی طاقت، جسم سارا محدود۔ پھر اللہ پاک بیان فرماتا ہے ان الی ربک الرجعی، کہ علاج یہ ہے کہ تم یہ اس کا یقین رکھو کہ تم نے جس طرح شروع اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسی طرح تم نے ان الی ربک الرجعی، یقیناً تم نے واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی لوٹنا ہے، واپس آنا ہے۔ تو یہ پھر آخرت کا بیان جو ہے وہ ہو گیا، اب اس میں واپس جانا ہے، اس نے کہاں جانا ہے، یعنی آخرت میں جانا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں یہ جو انسان کی ابتدا ہے اس دنیا ہے، پھر برزخ اور یعنی لوٹنا واپس، یہ سارا وہاں بیان ہوئے۔ اس لیے آپ لوگ بھی آتے ہیں، جو بندے یہاں آتے ہیں، جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پہلے سب سے یہ چیز پتہ ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں سب سے پہلے یہی چیز بیان کی ہے، جس سے پھر بندے کی اصلاح اس کا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ جتنا وہ اس کو سمجھے گا، جتنا وہ اس پر یقین رکھے گا، جتنا وہ اس کے ذہن میں رہے گا، تو اس کو مقصد زندگی ملے گا۔ تو اس لیے یہ طریقہ محمدیہ یعنی شاذلیہ، یہ اسی کی بنیاد نبی علیہ السلام کی یعنی تعلیمات پر اور قرآن کی تعلیمات پر، کہ یعنی عین اس طرح بندے کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور بندہ جو اس پر پھر توجہ کرے اور اعتدال کے ساتھ بھی یعنی درمیانہ سا عمل کرے، تو وہ اللہ پاک کا قرب اور اللہ پاک کی معرفت، اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کی رضا
کو حاصل کرنے کی طرف اس سفر پر جو ہے وہ گامزن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کیا، ہم نے عقیدے کو جھگڑے کی بنیاد بنا لیا۔ جو کام لینا تھا اس سے وہ تو لیا نہ، کہ جس نے عمل درست کرنا تھا، جس نے ہماری اصلاح کرنی تھی، ہونی تھی، ہمیں پتہ چلنا تھا یہ کیوں، جو انسان پوچھتا ہے نا بعض مرتبہ، میں کیوں ایسا کروں، میں کیوں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، میں کیوں اپنی یہ نہیں کر سکتا، میں کیوں اپنی خواہشات نہیں پوری کر سکتا، یہ جو کیوں کا جتنا بھی جواب ہے وہ سارے کا سارا یہ عقیدہ دیتا ہے۔ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ آمنت باللہ، کیونکہ تم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہوا ہے، تم خود پیدا نہیں ہو، اس لیے تم نہیں کر سکتے۔ اچھا، میں کیوں ہر چیز کا اپنا نظام یہ وہ ملائکتہ، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے نظام تمہیں زندہ رکھا ہوا ہے، تو تم جو ہے وہ شکر گزاری کرو اور مقصد پورا کرو۔ کیوں نہیں کر سکتے تم اپنی مرضی؟ وَكُتُبِهِ، کہ اللہ نے کتاب بھیج دی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کیا کرنا ہے، تو تم کیسے اپنی مرضی کرو گے؟ تو کیوں میں اپنی مرضی اور جس طرح میرا دل چاہے میں نہیں؟ وَرُسُلِهِ، کہ اللہ پاک نے رسول بھیجے ہیں وہ اسی لیے کہ تمہیں پیغام دینے ہیں۔ کیوں نہیں میں کر سکتا اپنی مرضی؟ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بندے تم نے جانا ہے کہ آخرت کی دنیا ہے، جہاں ہے جان، اس لیے تم اپنی مرضی، یہ دنیا صرف نہیں ہے، اگلے بھی جہاں ہے، برزخ ہے، قیامت ہے، آگے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کیوں تم نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اللہ جل مجدہ کو علم بھی ہے اور اس کو قدرت بھی ہے، یعنی اللہ پاک جانتا بھی ہے اور اس نے اختیار بندے کو قدرت بھی دی ہے، اور اللہ جل مجدہ یہ سارا علم بھی رکھتا ہے۔ تو تم اللہ پاک کے علم سے باہر نہیں نکل سکتے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتے، تو اس لیے تم جو ہے وہ نہیں، اس نے تمہیں ہر خیر اور ہر شر کا جو ہے وہ کرو گے تو نتیجہ ملے گا، اس لیے تمہیں نتیجہ، تم غلط کرو گے غلط نتیجہ ملے گا، صحیح کرو گے اس کا بھی ملے گا۔ خیر اور شر اللہ کی طرف سے آنی ہے، تمہارے اختیار میں یہ نہیں۔ اور کیوں نہیں تم کر سکتے؟ والبعث بعد الموت، کیونکہ ایک زندگی اور آنے والی ہے، وہ موت کے بعد پھر اللہ پاک نے تم سے یہ پوچھنا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہم بنیادی جو یہ یاد کرتے ہیں ایمان مفصل آمنت باللہ وہ کس طرح کیوں کا جواب دے رہی ہے۔ وہ یہ عقیدہ جو انسان کی زندگی کا سفر ہے، اس کو جو ہے تو اس پر پھر یقین ہونا، پھر عین الیقین طریق میں کیا بتایا جاتا ہے، پھر بھئی اتنا یقین ہو جانا گویا بندہ دیکھ رہا ہے، پھر حق الیقین، اتنا کہ اس کو تجربہ ہو جائے، وہ پوری طرح عمل کرے۔ تو یہ تو اس کا فائدہ تھا۔ اور ہم کیا کر رہے بعض مرتبہ اس کو صرف دوسرے پر تو لعنت، فتویٰ، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں پہ اس کو جھگڑے کا سبب بنایا۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اجمعین وہ کچھ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے تھے، بہت زیادہ یعنی جیسے بال کی کھال نکالنا عقیدہ میں، بلکہ بنیادی سا عقیدہ رکھتے تھے کہ جو ہے اللہ نبی علیہ السلام نے سکھایا، وہ جو قرآن مجید میں آیا بس وہ، اس کے بعد وہ پھر عمل پر جو ہے اپنی توجہ کر دیتے تھے شروع، تاکہ جو ہے وہ یعنی پھر بندے کی درستی ہو جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجئے ماشاءاللہ۔ یعنی آپ نے دو تین چیزیں سیکھ لیں کہ عقیدے کا کیا مقصد ہے، رول اس کا کیا ہے، اور یہ جو 5 زندگیاں ہیں جو بتائی جاتی ہیں، یہ کیوں بتائی جاتی ہیں کہ اللہ پاک نے پہلے یہی بتایا، پہلی آیتیں بھی 5 ہی اتری قرآن مجید کی، تو اس میں بندہ توجہ جتنی کرے اس کے اگلا پھر جو ہے وہ حصہ بندے کی زندگی کا درست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و